باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، آپ نے مولانا کا خطاب سماعت فرمایا۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یار غار وفادار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی صداقت کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ کائنات میں نبیوں کے بعد یہ مرتبہ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا، اس لیے ہمارے علماء کرام نے لکھا، وہ فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی تحقیقی اور پکی بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار انبیاء کے بعد افضلیت رکھتے ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ یہ صرف افضلیت اور اعلیٰ کی بات علماء نہیں کرتے، بلکہ صحابہ کرام بھی یہی نظریہ اور سوچ رکھتے تھے۔ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ سے روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر افضل ہے یا عمر بن خطاب افضل ہیں، کون افضل ہے؟ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو، میں علی کا خون ہوں، اور جو علم میرے مصطفیٰ نے علی کے سینے میں ڈالا تھا، علی المرتضیٰ نے وہ علم میرے سینے میں ڈالا۔ فرمایا میں عام نہیں ہوں، علی کا بیٹا ہوں، یوں سمجھیں علم کے دروازے کا بیٹا ہوں، میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے میرے ابے علی کا ہے۔ فرمایا پوچھنے والے تو پوچھتا ہے افضل کون ہے؟ فرمایا محمد بن حنفیہ کہتا ہے سب سے افضل اگر نبی کے صحابہ میں کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ کہا عمر بن خطاب ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا عثمان غنی ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا آگے کی بات میں نہیں بتا سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے اور سرکار کی صحبت پانے کی وجہ سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے سے سیدنا صدیق اکبر نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ کائنات کے اندر اللہ نے اتنا مقام کسی کو دیا نہیں۔ قرآن اس بات کا شاہد اور گواہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، تو اب جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، دیکھ کر پوچھیں گے کیا بات ہو گئی ہے تم جہنم میں ترس رہے ہو؟ کیا بات ہو گئی ہے تم بڑے پریشان ہو؟ کون سی ایسی پریشانی لاحق ہوئی ہے؟ کون سی ایسی مصیبت آ پڑی ہے؟ تو جہنمی جہنم میں رہ کر جنتیوں کو جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم لوگ نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب جنتی جنت میں ٹہلیں گے، جنتی جنت میں چلیں گے، جنتی جنت میں خوشیاں منا رہے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، ہر قسم کا مشروب پیتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں، شربت بھی پیتے ہیں، شہد بھی پیتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں۔ جہنمیوں نے جب جنتیوں کو دیکھا، قرآن اس بات کا گواہ ہے، تو جہنمیوں نے کہا جنتیوں کو یارو سب کچھ تم کھا پی رہے ہو، ہمیں تو عطا فرما دو۔ قرآن کہتا ہے جنتی جہنمیوں کو کہیں گے ارے تمہیں پتہ نہیں، اللہ کہتا ہے یہ جنت کا پانی، جنت کا کھانا جہنمیوں پر حرام ہے، جہنمیوں پر حرام ہے۔ اور جنت کی خوشبو بھی جہنمیوں کو نہیں آئے گی، جنت میں جانا تو دور کی بات رہی،
یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، جنت کے کھانے بھی نہیں پا سکتے، جہنمی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سے آپ نے سماعت فرمایا جب غار شور میں تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر نے پانی مانگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا صدیق کیسا پانی تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسا پانی تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے، مکے میں رہا ہوں ایسا پانی نہیں دیکھا، مدینے میں گیا تھا تجارت کے لیے ایسا پانی نہیں دیکھا، شام میں گیا تو ایسا پانی نہیں دیکھا، یمن میں گیا تو ایسا پانی نہیں دیکھا، عراق میں گیا تو ایسا پانی نہیں دیکھا، مصر میں گیا پانی نہیں دیکھا، عرب میں گیا پانی نہیں دیکھا، جیسا پانی محبوبہ آپ نے مجھے پلا دیا ہے، نہ عجم میں ہے، نہ عرب میں ہے، نہ بغداد میں ہے، نہ ہند میں ہے، نہ سندھ میں ہے، نہ عرب میں ہے، نہ عراق میں ہے، نہ مصر میں ہے، محبوبہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ کملی والے محبوب نے کہا او میرے یار صدیق یہ پانی کسی اور جگہ سے نہیں، یہ زمین کا پانی نہیں، یہ جنت کا پانی ہے۔ مصطفیٰ نے صدیق کو جنت کا پانی پلا کر بتا دیا۔ لوگوں خیال کرنا کبھی صدیق کو جہنمی مت کہنا، آقا وجہ کیا ہے؟ ورنہ قرآن کہتا ہے جہنمیوں کو جنت کا پانی نہیں ملے گا، میں محمد صدیق کو دنیا میں جنت کا پانی پلا کر بتا کے جا رہا ہوں۔ لوگوں میرا یار دنیا میں بھی جنتی ہے، آخرت میں بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق کر کے دنیا میں بتا دیا، اور صرف اتنا فرق نہیں کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بن گیا، سرکار کی قبر انور بن گئی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہوتا ہے۔ کنز الایمان کے اندر علامہ علی تقی علیہ رحمہ سرکار لکھتے ہیں، فرمایا جب میرے آقا کا مدر بن گیا، صدیق اکبر کا وقت وصال آیا، تو صدیق اکبر نے کہا لوگو میرے میت کو، میرے جسم کو غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد، اٹھانے کے بعد میرے یار کے دروازے پہ لے جانا اور کہنا سونیا اگر جنتی ہے تو جنت ہون دے دے، کہ جنتی نہیں پھر جتھے دل کری اتنے نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے جسم انور کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن کی باری آئی تو صدیق اکبر نے کہا تھا نبی کے غلاموں صدیق اکبر کو نیا کفن نہیں دینا۔ صدیق وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہی قمیض جو صدیق ساری زندگی پہنتا تھا بس اسی قمیض میں کفن دے دینا۔ کائنات میں واحد بندہ گزرا ہے سیدنا صدیق اکبر جس نے سب سے پہلے یہ خواہش کی تھی لوگوں مجھے کفن نہ دینا، اگر کفن دینے کی باری آئے تو یہی میری قمیض دے دینا۔ پوچھا گیا یار صدیق وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ قمیض ہے جو مصطفیٰ کو غار ثور میں لایا تھا، کملی والے کو اسی کندھے پہ بٹھایا تھا، وہ میرے نبی کا جسم میری قمیض سے لگا ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے جس جسم کو مصطفیٰ کا جسم جس قمیض کو ٹچ ہو جائے، لگ جائے، وہ قمیض جہنم میں نہیں جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ اے صدیق اکبر یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ خیال، یہ علم تمہیں کہاں سے لے لیا؟ تو صدیق اکبر نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے؟ کہا بتا دیجئے۔ فرمایا جب کملی والے محبوب اپنی شہزادی بطول سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی کی شہزادی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی سرکار ان کے گھر میں گئے تو میرے محبوب نے دیکھا وہ روٹیاں پکا رہی ہیں۔ لجپال نے فرمایا بیٹا میں محمد روٹی پکانا لوں؟ سبحان اللہ۔ ابا جی بڑی بات ہے، آپ پکانا چاہتے ہیں جی بسم اللہ، بڑی محبت کی بات ہے۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی بڑھائی، بڑھانے کے بعد تندور میں لگائی، لگانے کے بعد کملی والے چلے گئے۔ اب آپ نے کبھی تندور کی روٹی دیہات میں پکتی بھی دیکھی ہوگی، آج کل تو شہری حساب کتاب ہے ہوٹلوں پر، وہ تو خشک آٹا لگا کر پکا لیتے ہیں، لیکن جب دیہات میں دیکھا کرتے تھے تو خواتین پانی میں ہاتھ ڈالتی تھی، پھر پکاتی تھی، پھر پانی میں ہاتھ ڈالنا تھا، جب وہ روٹی لگاتی تھی تو پانی نیچے گرتا تھا۔ یہ پرانے زمانے کی عادتیں تھی، لیکن جب میرے محبوب نے لگایا تو سیدہ ایک بار آئی، روٹی سے پانی گر رہا ہے، سیدہ دوسری بار آئی،
روٹی سے پانی گر رہا ہے. سیدہ تیسری بار آئی, روٹی سے پانی گر رہا ہے. لجپال نے فرمایا بیٹی کیا بات ہوگی ہے, کھانا کھاؤ, بار بار باہر جاتی ہو. ابا حضور وجہ یہ ہے جس روٹی کو آپ نے لگایا تھا اس سے ابھی تک پانی نکل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا جو آپ کے ہاتھ سے پانی نکلا تھا محبوبہ وہ پانی ابھی تک اس آٹے سے نکل رہا ہے. آقا آپ نے اثر نہیں کیا, میرے ہاتھ سے لگنے والی ساری روٹیاں پک چکی ہیں. آقا آپ کے ہاتھ کی روٹی نہیں پکی. میرے محبوب لجپال ساری کائنات کے والی ختم نبوت کے تاجدار میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی زہرا وہ جس چیز کو میں محمد کا ہاتھ لگ جائے وہ دنیا کی آگ تو دور نہیں, جہنم کی آگ بھی آگ نہیں لگا سکتی. سبحان اللہ. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا صحابہ تو میں نے سمجھ لیا میرے مصطفیٰ کا جسم جس کپڑے کے ساتھ جس جسم کے ساتھ مست ہو جائے کبھی جہنم کی آگ دنیا کی نہیں جلا سکتی تو جہنم کی بھی نہیں جلا سکتی. جب جہنم کی نہیں جلاتی تو جنت کی بھی نہیں, اپنا دنیا کی بھی نہیں جلائے گی. خیر عزیزان من, پھر سیدنا صدیق اکبر نے ایک اور بات کر دی. آپ فرماتے میں نے قمیص اس لیے کہا کیونکہ یہ وہ قمیص ہے جب غار ثور کی باری آئی میں محبوب خدا کو لے کر گیا. آج جائیں مکہ مدینہ میں غار ثور کا منظر دیکھیں, حیران انسان رہ جاتا ہے. حجاج کرام جانے والے بتاتے ہیں مولوی صاحب 3 کلومیٹر دور جانے کا سفر ہے, یعنی اونچائی کا سفر ہے. اندازہ لگائیں 3 کلومیٹر پھر اونچائی کا سفر ہو, کوئی کیسے اٹھا سکتا ہے؟ کسی عاشق نے صدیق سے پوچھا وہ یارا محبوب کن اٹھایا سی؟ وہ فرمان لگے ساڈا بس نہیں سی, وہ جڑا محبوب بیٹھا سی اس کا اپنا کمال سی. سبحان اللہ. ساڈا کمال نہیں سی. انہیں کیا ہو کہ فرمایا صدیق کا کسے کمال بندا, صدیق تے زمین تے نہیں تر سکتا صحیح طرح. فرمایا جدو لجپال بیٹھا ہے پھر سانو محسوس ہی نہیں ہونے چڑھاوا ہے کہ لبھارا ہے. فرمایا جدو سرکار دا قدم مبارک ساڈی کمر تے ساڈے کندھیاں تے آیا ہے, خدا دی قسم لوگو اگر صدیق ساری زندگی محبوب نو چک کے چلتا رہتا کدی صدیق تھکدا ہی نہ. سبحان اللہ. تو سیدنا صدیق اکبر نے بتایا لوگوں یہ جو میری قمیص ہے اس قمیص پر میرے مصطفیٰ کے دست بھی لگے ہیں. یہ قمیص جو میری ہے اس قمیص پر میرے مصطفیٰ کا جسم بھی لگا ہے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں جسم مصطفیٰ تو دور کی بات ہے, ارے مصطفیٰ کا جو درود سن لے جہنم کی بات اسے بھی نہیں جلاتی. سبحان اللہ. بڑے حیران صدیق کو کیسے. فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بازار میں گئے, دیکھا بڑی خوبصورت مچھلی پڑی ہے, بڑی خوبصورت مچھلی ہے. سیدنا عمر بن خطاب نے مچھلی خریدی, گھر میں گئے اپنی زوجوں کو کہتے اس کو پکاؤ. جب وہ ہانڈی میں ڈال دی گئی چولہے پہ کھڑا کر دیا گیا, پکنے کے لیے تیاری ہونے لگی تو سیدنا عمر بن خطاب آئے میرے اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والے محبوب میرے در دولت پہ تشریف لائیے, میرے غریب خانہ پہ تشریف لائیے, آقا میری مہمانی قبول فرما لیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لگایا, سرکار حضرت عمر بن خطاب کے در دولت پہ گئے, عمر کے گھر پہ گئے. جب میرے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا عمر کھانا لے آؤ. حضرت عمر گئے, بیوی کہتی ہے کھانا نہیں پکا. پھر دوسری بات کہے, بیوی کہتی ہے کھانا نہیں پکا. حضرت عمر بن خطاب بار بار جاتے رہے. محبوب خدا نے پوچھا عمر کیا بات ہے, کھانے میں اتنی دیر ہے تو دیر سے بلا لیتے. آقا بات یہ نہیں ہے لجپالا وہ میں مچھلی بازار چ لے کے آیا وہ تے اگ اثر بھی نہیں کرتی. اچھے تے اگ اثر نہیں کرتی پئی سنیا پکے تے تس تر میں پیش کرا. سرکار فرمایا صدیق اے عمر وہ تیرا مچھلی چک کے تے لیا. جدو لے کے آئے سرکار نے مچھلی کو پوچھا 10 نے مچھلی ہے وہ تیرے تے اگ کیوں نہیں سرکار دی. لوگ کہیں سونے میرے ہوئے تے ٹکڑے نے میں ہور تے زخمی گئیاں ہور تے ٹکڑے ٹکڑے گئیاں پر حبیبہ ایک گل ضرور دس دیاں جدو ایک تواڈا عاشق گزریا دریا تے کنارے تے محبوبہ او تواڈی ذات تے درود پیا پڑھدا سی, درود ماہی پیا پڑھدا سی. ماہی عربی وچ کہندے نے مچھلی نو سونیا او درود ماہی پیا پڑھدا سی. کملی والے آ جدو نے درود پڑھیا سونیا تواڈیاں گلاں سندیاں مینوں وجد آ گیا ہے, میں مست ہو گئیاں سونیا
مینوں اپنی پرواہ نہیں رہی بچیاں دی پرواہ نہیں رہی سونیا جدوں مینوں ہوش آیا ویکھدی کیاں میں ایک شکاری دی جال وچ پھسی ہوئی ہاں سونیا شکاری نے مینوں پھڑ کے لے آیا ہے بازار وچ ویچ چھڑیا میریاں موٹیاں موٹیاں ہو گئیاں نے پر سونیا جدوں اگ وچ جانا وا اس وقت اگ اثر نہیں کردی رب کہندا ہے اگ دا خیال کرے او ساڈے یار دا نام سن کے اے مست ہو گئی سبحان اللہ ساڈے یار دا نام سن کے وجدے چا گئے سی اے ساڈے یار نال پیار کر دے اگ دا خیال کرے سرکار فرماندے نے عمر جی او سونیا فرمایا قیامت تک اگ جلاندے رہو اے کرنا نہیں سونیا وجہ کی ہوئے فرمایا میں محمد دا درود سن لیا ہے حضرت صدیق اکبر فرماندے نے لوگو او جڑا میرے یار دا درود سن لوے کدی اندر تے اگ اثر کر دی نہیں شرط ہے کہ ایمان نال سنے شرط ہے کہ دل نال سنے شرط ہے کہ محبت نال سنے پیار نال سنے پھر وہ دل وچ جگہ بھی دے وے فرمایا دنیا دی اگ اثر کر دی نہیں تے آخرت دی کنج کرے گی حضرت عمر بن خطاب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں لوگوں جدو میرے یار محبوب خدا دے ہاتھ لگے نے تے میرا ایمان ہے میں تو یہی کفن دیا جے علیدہ نے من جدو کفن دے دیا گیا کفن دے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر دا جسم مبارک چکیا حضرت علامہ تقی علیہ رحمہ سرکار لکھ دے گئے فرمایا کنز المال دے اندر جدو سیدنا صدیق اکبر دا جس میں انور سرکار دے روضے مبارک تے آیا ہے اتھے رکھ دیتا گیا صدیق نے کیا سی لوگوں پہلے صلاۃ پڑھیا جائے کیا جائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہ سنیا تیرے تے سلام ہوئے رحمتاں جدو سلام تے رحمتاں ہو گئیاں نے پھر عرض کی تھی حبیبہ تیرا یار آیا ہے تیرے لئے ٹھکانہ منگن لے سنیا ساری زندگی تیرے نال رہے ہے حبیبہ تو مدینے تریا سے یار تیرے نال آیا سی سنیا تو بدر ول چلیا سے یار تیرے نال سی حبیبہ جدو احد ول چلیا یار تیرے نال سی خندق ول چلیا یار تیرے نال سی حبیبہ تبوک ول چلیا یار تیرے نال سی حنین ول چلیا یار تیرا نال سی سنیا ہر جگ وچ تیرا یار تیرے نلے رہا ہے اج جدو دنیا تو تر گیا ہے چلا گیا ہے انہیں عرض کی سنیا جے میرے نال پیار تیرا سچا ہے تے تو بھی پیار کردا ہے کہ یار نوں جگہ دے علماء لکھدے نے کنز المال دے اندر حدیث پاک موجود ہے علماء فرماندے نے دروازہ کھلیا تے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب او یار نوں یار تیرے سنا دیو یار نوں یار تیرے سنا دیو معلوم ہویا سرکار نے دس دیا لوگو میں زندگی وچ رہ بھی یار نو جنت دا پانی پلا کے دس دیتا ہے میرا یار جنتی جے پھر میں جدو چلا گیا ماں میں محمد تے جنت تے ٹکڑے تے ماں فرمایا میرا روزہ جنت تے ٹکڑے تے فرمایا میرے روزے مبارک تے میری قبر انور تے فرمایا 70,000 فرشتے دن نو آندے نے درود پڑھدے نے پھر شام نو 70,000 آندے نے کملی والے فرماندے نے وہ جڑے پہلے آئے نے وہ قیامت تک واری نہیں لگے گی فرمایا انہیں فرشتے آنے نے بڑی عظمتاں تے برکتاں دی تھائے سرکار نے دسیا لوگو میں یار مدل سما کے پیا دستاں اور خیال کریا جے میرا یار بھی آلہ ہے جنہیں میں محمد رالہ سبحان اللہ بے شک میرے نبی نو پوچھیا گیا ہے سونیا ایک ارشاد فرماؤ کملی والے ایک ارشاد فرماؤ سونیا ایک ارشاد فرماؤ تواڈی امت وچ سب تو پہلا کس کا حساب ہوے گا کس نے حساب و کتاب دینا ہے میرے نبی فرماتے ہیں غلامو جدو اللہ کہے گا تو میرے یارا اپنی امت نو پیش کر میرا امتحان لینا چاہنا وا حساب و کتاب لینا چاہنا سرکار فرماتے ہیں اس وقت میں جس یار ول دیکھاں گا سبحان اللہ ساری امت میں محمد
امت دے سامنے ہوئے گی، ساری امت میرے سامنے ہوئے گی۔ اس وقت اندازہ تے لگاؤ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب زبانی جیسی ہستی بھی ہوئے گی، حضرت معین الدین اجمیری جیسی ہستی بھی ہوئے گی، حضرت گولڈا شریف والے شہنشاہ بھی ہون گے، اس وقت حضرت بابا فرید بھی ہون گے، سڑے ملتان دے شہنشاہ بہت ہی زکریہ ملتانی بھی ہون گے، عزیزہ نے مملکہ شیابہ ہون گے، لیکن سرکار نے جدو سارے عمل ویکھنا ہے، سرکار فرما دے لوگو اس وقت رب دی بارگاہ وچ سب تو پہلا جس امتی نو پیش کراں گا اپنے یار صدیق نو پیش کراں گا۔ یار سونیا صدیق نو کیوں پیش کرے گا؟ سرکار فرما دے نے اس لیے جدو امتحان لین واسطے ممتحن آندا ہے وہ ویکھدا ہے جدو پہلا بچہ کامیاب ہو جاوے، اچھا جواب دے جاوے، وہ سمجھ جاندا ہے سارا مدرسہ ہی اچھا ہوئے گا، سارا کالج ہی اچھا ہوئے گا، سارا سکول ہی اچھا ہوئے گا، ساری یونیورسٹی اچھی ہوئے گی۔ سرکار فرما دے نے صحابہ اس وقت میں سب تو پہلا یار صدیق نو بھیجا گا، جدو میرا یار کامیاب ہو جاوے گا رب سمجھ جاوے گا ساری امت ہی کامیاب۔ دوسری گل سرکار نے دسی کملی فرما دے نے، کملی والے محبوب فرما دے نے صحابہ جیو سونیا فرمایا میں صدیق نو اس لیے بھیجا گا، صدیق نو اس لیے روانہ کراں گا کہ میرا یار کیوں جا، کیونکہ رب نو جلال آیا ہے، رب بڑا جلال وچ ہے، جڑا 50,000 سال دا دن بنیا ہے رب کسے دن نہیں ماندا پیا، اے صدیق تو جا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جدوں میرا یار صدیق جاوے گا رب پوچھے گا او صدیق دس تیریاں نیکیاں نے، بلکہ علماء لکھتے ہیں صدیق کو جدوں سرکار نے کیا، سرکار فرماتے ہیں میں صدیق نو کہاں گا او میرا یار صدیق جا حساب دے کے آؤ۔ صدیق ہاتھ بن کے ایویں رو کے عرض کرے گا سونیا تیری امت وچ بڑے بڑے نیک پے نے، حبیبہ ساری ساری رات جاگن والے موجود نے، ساری رات تہجد پڑھن والے موجود نے، کملی والے آ میرے پلے تے ایک نیکی نہیں، رب دی بارگاہ وچ مینوں کیوں بھیجن دے ہیں؟ لیکن نبی فرمان گے او میرے یار صدیق رو نا، میں محمد جاندا واں تیرے اندر کی رکھیا، اے محمد جاندا واں یارا تیرے اندر کی رکھیا ہے، تیرے اندر کی رکھیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صدیق جایا امتحان دے کے آؤ، میرے نبی فرماتے ہیں جو صدیق میرا یار جاوے گا رب پوچھے گا سوال کرے گا وہ صدیق دس کنیاں نیکیاں لے کے آیا ہے؟ صدیق ہاتھ بن کے عرض کرے گا مالکا ایک نیکی لے کے نہیں آیا، مینوں مان نیکیاں تے نہیں، مینوں مان یار تیرے، مینوں مان میرے یار دی رحمت دے، مالکا میرے کول نیکیاں نہیں، میں نیکیاں تے پلے آواں، نہ میرے کول نمازاں نے، نہ میرے کول عبادتاں نے، نہ میرے کول فرما برداریاں نے، نہ میرے کول اطاعتاں نے، ربا میں تے اس لیے آیا کیونکہ تو اس دا یار ہے، وہ میرا یار ہے، تے مینوں میرا یار چھڑا لگے گا۔ رب فرماوے گا او صدیق میں رب جاننا واں، میں رب جاننا واں، جدو میرے نبی نے ہجرت کر کے مدینے وال پورے شام تو کدی اگوں چلدا سے، کدی دائیں چلدا سے، کدی بائیں چلدا سے، کدی پیچھے چلدا سے، لجپال پوچھیا او یارا خیر تہے، کدی اگے چلدا ہے، کدی پیچھے چلدا ہے، کدی دائیں کدی بائیں، کی گل ہوئے رو کے عرض کردا سونیا اے جگ دشمناں دا بنے ہے، مکے تے رہنا مشکل ہو گیا ہے، لجپالا پتہ نہیں کوئی ظالم کتے چھپیا بیٹھا ہوئے، وہ لجپالا تیرے تے حملہ کر دے، میں صدیق اس لیے اگے آنا ماں کہ جڑا ظالم پیچھے حملہ کرے گا پہلے صدیق دا سینہ آوے گا، وہ جڑا ظالم سامنے حملہ کرے گا پہلے صدیق دا سینہ آوے گا، وہ سنیا جڑا دائیں طرف آ کے حملہ کرے گا پہلے یار صدیق دا سینہ ہوئے گا۔ جدو ایک گل کی میرے نبی نے فرمایا بابا صدیق تو ساڑھے تینا قربان ہے، اتنا فدا ہے، پھر
تے صحیح اسی تینوں دیاں گے کہ عزیزاں نے من میں تواڈے کو پوچھنا چاہنا جدوں لوہے نوں اگ وچ پاؤ کچھ لمحیاں بعد لوہا رنگ بٹ جاندا ہے رنگ ختم ہو جاندا ہے لوہے دا اگ والا رنگ نظر آندا ہے کوئی ویکھ نہیں سکدا لوہا پیا کہ اگ پئی ہے سارے کہندے نے یہ لوہا اگ بن گیا ہے تے صدیق اکبر نے دسیا لوگو جدوں اسی مدینے ول پہنچے ہیں تاجدار میرے نال سن میں سرکار دے رلے ساں فرمایا جدوں آن والے صحابہ آئے نے مدینے والے صحابہ آئے نے نویں مسلمان ہو گئے سن فرمایا جدوں آئے نے سرکار نوں ویکھیا ادھر مینوں ویکھیا او سمجھ نہیں کر سکے انہاں چوں نبی کیڑا ہے صدیق کیڑا ہے آقا کیڑا ہے غلام کیڑا ہے او کدی صدیق دے ہاتھ چومدے نے کدی نبی دے ہاتھ چومدے نے صدیق نوں اے پسند نہیں ہویا صدیق اکبر نے اپنی چادر اتار کے میرے محبوب خدا دے ہیں چھان کر کے پورے چلے نے او دسیا لوگو جڑا چھان دے تھلے پیا ٹردا ہے اے سردار ہے جڑا کپڑا لے کے ٹریا ہے غلام کدی میرے ہاتھ نہ چومیا جے میرے یار دے ہاتھ چوم لو میرے یار دی اطاعت کر لو عزیزاں نے علماء لکھتے ہیں جدوں کملی والے مدینے ول پہنچے نے ہجرت کر کے ابو ایوب انصاری دے گھر ول پہنچے نے سرکار بڑے تھکے ہوئے سن میرے نبی نے تکیہ رکھیا ہے قبلہ انج تکیہ رکھیا ہے سرکار نے انج تکیہ رکھ کے میرے نبی نے ہاتھ پا کے ایویں سوچن لگ گئے نے تھوڑی جی پریشانی ہوئی سوچن لگ گئے نے جدوں صحابہ آئے نے نویں مسلمان جدوں اگے آئے نے بڑے حیران کیونکہ انہوں نے سرکار نوں ویکھیا تے نہیں سی انہاں جدوں صدیق اکبر نال بیٹھا سی کسے آ کے صدیق دا پیر چومیا کسے آ کے ہاتھ چوم لیا صدیق سمجھ گیا آن والے سمجھدے نے نبی اے ہے گا اے کوئی اور ہے کیونکہ سرکار دا چہرہ تے نظر نہیں آندا پیا صدیق اکبر نے پھر چادر پھڑی انج ہلان لگے نے انج ہلا کے ہوا دین لگے نے کسے عاشق پوچھیا او صدیق نبی نوں گرمی تے نہیں لگدے پئی مکھیاں تے بیندیاں نہیں پھر پکھے کیوں چلدا پیا او کہندا ہے اس لیے چلدا پیا آن والیاں نوں دسدا پیا او جڑا پکھے دے تھلے بیٹھا ہے سردار ہے او جڑا پکھا پیا چلدا ہے غلام ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیدنا صدیق اکبر نے دسیا لوگو اسی تے غلام بن کے رہے ہاں خالق کہے گا یارا صدیق دے او میرے یار دے یار صدیق کا تو کہنا میرے عملاں وچ کچھ نہیں میں جاننا وا جدوں ڈنگ مارن لئی کٹن لئی سپ آیا سی غار وچ تو ساری چادر 3 لاکھ روپے دی چادر او تو پھاڑ کے سوراخاں وچ پاندا رہے تو پیسے نو پیارا نہیں کیتا تو ساڈے یار نو پیارا کیتے رب کہے گا صدیق تیری نیکی نو میں رب جاننا وا تو اجے بھی کئی نیکیاں نہیں لے کے آیا پھر عرض کرے گا مالکا اے نیکیاں ساڈے یار نالوں گھٹ نے سبحان اللہ ساڈا یار بدوے مالکا میں نیکیاں لے کے نہیں آیا رب کہے گا صدیق مینوں پتہ ہے میرے علم وچ تو بدر وچ بھی ساڈے یار تیرے لے رہے ہیں حنین وچ بھی یار تیرے لے رہے ہیں تبوک وچ بھی یار تیرے لے رہے ہیں اور ساری زندگی یار تیرے لے رہے ہیں جدوں ساڈا یار آرام کردا سی سون لئی او صدیق کو لتاں دبا کے محبوب ساڈے نوں سکون دے ساسیں دینا سے جدوں ساڈے یار دی طبیعت نساد ہوئی ساڈے یار تے امام بنائے اس وقت نماز بھی تو پڑھاندا سے جدوں مسجد دی واری آئی اس وقت پیسے بھی تو دیندا سے جدوں یتیماں دی واری آئی پیسے تو دین لئی تیار ہوئے ہیں جدوں ساڈے یاراں نوں ساڈے یار دے یاراں نوں آزاد کرن دی واری آئی او صدیق کا پیسے تو دتے نے اج کہنا نیکیاں نہیں حل کرے گا مالکا اے جنیاں نیکیاں نے یار دی یاری نالوں کٹ نے سبحان اللہ مالکا
تے ود نہیں مینوں جتھے گل یاد آئی ہے میرے نبی دا سیابے سی اکھاں تو نبی نہ سی توجہ کریا تے مومنو او مسلمانوں نبی دے عاشقو جدوں اکھاں تے نبی نہ کی سی ایویں ٹردا ٹردے آیا سرکار دے ہاتھ لگا کے عرض کردا ہے کملی والے میری اکھاں سلامت نہیں پر اجازت ہوے تواڈے یار صدیق دی داڑھی نوں ہاتھ لا لواں سبحان اللہ تواڈے یار صدیق دی داڑھی نوں ہاتھ لا لواں کہ نہیں ہن میں ویکھنا چاہنا وا مومنا کبھی سوچ دے سہی اندازہ تے لا داڑھی صدیق دی پوچھدا نبی کولوں ہے او سیابی بھی جاندا سی صدیق مالک نہیں مالک ساڈا یار سبحان اللہ اے یاراں دا یار مالک جے عزیزاں من میرے نبی نے کیا سیابیا جا ساڈے یار دی داڑھی نوں ہاتھ لا لے اجازت دے او نبی نہ سی ٹردیاں جدوں آیا ہے صدیق اکبر دی داڑھی دے ہاتھ قریب ہویا ہے ایویں ہاتھ لا کے کہندا مالکاں او میرے ربا تینوں تیرے یار دی داڑھی دا واسطہ سبحان اللہ مالکا تینوں تیرے یار دی داڑھی دا واسطہ مینوں اکھاں تے دے جدوں اکھاں روشن ہوئیاں نے نبی نہیں ہٹ گئے کہ نہیں آ گئے جوان آئے ہاتھ پیراں نوں لا کے کہندا کملی والے او بڑی مہربانی رب مینوں اکھاں دے چھڑیاں نے کملی والے نے کیا ہے او ساڈے یار دی قدر نہیں کیتی او سونیا کنج قدر ہوے گی فرمایا جدوں ساڈے یار دی داڑھی نوں ہاتھ لایا سی دعا پیا منگدا سے انہاں کہہ چھڑدا مالکا تینوں تیرے یار دی داڑھی دا واسطہ قیامت تک کسے نوں نبی نہ بناوی قسم مینوں پاک پروردگار پیدا کرن والے دے میرے یار صدیق دی داڑھی دا واسطہ رب نے قیامت تک کسے نوں نبی نہیں پیدا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ بندیا ساڈے یار دی قدر نہیں پہچان سکیا کاش کہ تو کہندا اللہ تینوں تیرے یار دی داڑھی دا واسطہ ہی قیامت تک کوئی نبی نہ ہوئے فرمایا رب میرے یار دی داڑھی دے واسطے دے صدقے نال قیامت تک کسی نبی نہ پیدا نہ کردا اے سیدنا صدیق اکبر دی او وفاواں تے میں بالکل مختصر کر کے آخری گل کراں وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں میرے محبوب خدا اپنی زوجہ مومنہ دی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے در دولت گھر وچ موجود نے جڑا سرکار دا روضہ بنیا اسی جگہ تے بیٹھے سن سرکار تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتے نے اما عائشہ صدیقہ دی گود ہے ایویں رات دا عالم ہے آسمان دے تارے پہ چمکدے نے دیہات ول جاؤ نا کدی رات دا وقت ہوئے تے دیہات ہوئے روشنی کوئی نہ ہوئے اس وقت بڑے تارے نظر آتے ہیں اتنے بہت سارے نظر آتے بندہ حیران ہو جاتا ہے کوئی شہر میں تو ایک دو نظر آتے ہیں دیہات اتنے تارے نظر آتے ہیں صاحب ہے اس وقت حالات جو انہیں سن روشنی دے آئے نہیں سے وہ تارے بڑے سارے نظر آئے نے تے سیدہ انہیں رون لگیاں نے جدو رون لگیاں نے تے ہنجوں تے اتھرو گرے نے میرے محبوب دے چہرے دے آئے نے سرکار فرماندے نے اے حمیرہ عائشہ کی گل ہوئی کیوں رونی ہے سنیا میں رونی اس گل پیچھے ہاں محبوبہ میں ایک سوال کرنا چاہنی ہے نا آج تے نہیں ہو گے سرکار فرماندے نے پوچھو تسی کی کہنا چاہتے ہو آج کی یا رسول اللہ پوچھنا ہی چاہنی ہاں حبیبہ جننے آسمان تے تارے نے انہیں کوئی تواڈے غلام دیا نیکیاں ہیں سبحان اللہ عرض کر دیا نے سونے جنہیں آسمان دے تارے نے حبیبہ محبوبہ یارا کملی والے جنہیں آسمان دے تارے نے انہیں تواڈے غلاماں وچوں کسے غلام دی نیکی ہے جدوں گل کیتی میرے نبی نے جواب دیتا ہاں عائشہ او میرے یار عمر دیاں نیکیاں انیاں نے جنہیں آسمان دے تارے نے جنہیں آسمان دے تارے نے جڑیاں گھٹ آنسو سن اتھرو بند ہو گئے نے رونا تیز ہو گیا ہے کملی والے کہندے نے عائشہ کی گل ہو گئی رونا تیز ہو گیا ہے اب کدیاں نے کملی والے میں تے سوچیا سی
जिन्ने आसमान दे तारे ने इनियां मेरे अब्बे सिद्दीक दियां नेकियां होणगियां पर हबीबा तू ते कहने तेरे यार उमर दियां नेकियां ने मेरा अब्बा किथे जावेगा मेरा अब्बा किथे जावेगा ओ मेरा अब्बा किथे जावेगा जदों एक गल करती मेरे नबी फरमाया आयशा उमर दियां सारी जिंदगियां दियां नेकियां एक पासे रख दिया दिता जावे तेरे अब्बे सिद्दीक दी एक नेकी गार वाली बात हो जाएगी ये सैयदना सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत है बड़ी शान है अल्लाह रब्बुल आलमीन में सैयदना सिद्दीक अकबर की अज़मत नसीब फरमाए हम ये तालिब इल्म मुख्तसर नात पढ़ेगा उसके बाद इंशाअल्लाह मैं बंदे आज़ीज़